بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت علی کل آغاز کیا تھا، پیدائش 3 سال ہوئے تب کیا واقعہ ہوا، 7 سال کے ہوئے تب کیا واقعہ ہوا، 10 سال کے ہوئے تب کیا واقعہ ہوا، 13 سال 17 سال 25 سال، بالکل کل کی کوئی تکرار کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں۔ داستان حضرت علی کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں اور آج اختتام تک لے کر جاتے ہیں انشاءاللہ۔ 17 رمضان المبارک ہے، رمضان کا مہینہ ہے، بدر کا میدان ہے۔ اب حضرت علی کی جنگوں کا احوال سنیے۔ آج رمضان کے مہینے سے آغاز کرتے ہیں، پہلی باقاعدہ جنگ ہے، بدر کا میدان ہے، 17 رمضان ہے، شجاعت علی کی پہچان ہے، مخالفین کو خوف ہر آن ہے، علی اس لشکر کی بھی جان ہے۔ قریش کے مقتولین کی نصف تعداد کو اکیلے حضرت علی نے قتل کیا ہے، آدھوں کو اکیلے حضرت علی نے قتل کیا ہے، اور اس فتح نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کر دیے ہیں، اسلام کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ بدر، یہ بدر کا میدان۔ لیکن ہم تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، اگلا سال ہے، اب پھر مخالفین کا برا حال ہے۔ انہوں نے بدر کا بدلہ لینے کے لیے اور اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال کرنے کے لیے بھرپور تیاری کی ہے، مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا ہے، مدینے پر حملہ کیا ہے، جنگ احد کی تیاری ہو رہی ہے۔ 3000 افراد ہیں، 200 گھوڑے ہیں، 700 جنگجو ہیں۔ حضرت علی کا کردار کیا ہے؟ آپ پیغمبر اکرم کے ساتھ ہیں، ہر لمحہ ساتھ ہے، ہر آن ساتھ ہے، یہاں تک کہ اسی دوران آپ کی تلوار ٹوٹی۔ ارے تلوار کیا ٹوٹی ہے؟ فرشتہ آسمان سے تلوار لے کر نازل ہوا، جسے ہم ذوالفقار کہتے ہیں، اور حضرت علی نے وہ جہاد کیا ہے کہ انسان تو انسان، فرشتوں نے قصیدہ پڑھا، کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ ہے حیدر کرار۔ یعنی خیبر کا میدان بھی تیغ تبر تلواریں، ایک عجب ماحول ہے، ایک عجب ماحول ہے۔ یہ ہے حیدر کرار۔ آگے بڑھتے ہیں، اب ہو گیا احد کا معاملہ، ہو گیا بدر، ہو گیا احد کا معاملہ، آگے بڑھتے ہیں۔ 2 سال گزر گئے، ایک اور مارکا ہے۔ یہ مارکا پہلے سے پہلے دونوں مارکوں سے بڑا ہے بظاہر۔ اب کی بار 10,000، اب کی بار حملہ آوروں کی تعداد 10,000 بندہ آ رہے ہیں مدینے کی طرف۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر اب مدینے کے گرد خندق کھودی گئی ہے، خندق احزاب، قرآن کریم میں سورہ آ گیا۔ اب یہ خندق کا مقام ہے اور خندق کھود دی گئی ہے تاکہ کوئی وہاں سے یہاں نہ آ سکے۔ خندق کا یہ سارے کا سارا ماحول ہے، لیکن ایک عجب کام ہوا۔ یہ ایک نامور پہلوان ہے، اس کا نام ہے عمرو بن عبد ود۔ یہ کسی طریقے سے بالکل ہی غیر متوقع طور پر خندق عبور کر کے آ گیا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اکیلا 1000 پر بھاری ہے، اس کی بہادری کا بہت چرچا ہے۔ ابھی عبور کر آ گیا، ابھی للکار رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ علی ابن ابی طالب اپنی جگہ سے اٹھے ہیں۔ علی نے کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں نا مولا علی، علی کے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی اٹھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی، عمرو بن عبد ود کے سامنے آئے۔ عمرو بن عبد ود نے انکار کر دیا، ارے میں ان سے لڑوں گا، گویا کہہ رہا ہوں کہ یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں اس کم عمر نوجوان سے مقابلہ کروں۔ قصہ مختصر یہ، مقابلہ شروع ہوا، مقابلہ ہوا، عمرو بن عبد ود ڈھیر ہوا، زیر ہوا، علی سوار ہوئے۔ اس بدبخت نے ایک عجب حرکت کی۔ کیا کیا؟ ایک عجب کام کیا۔ میدان میں تلواروں کے چلنے کی آوازیں، میدان میں گھمسان کا رن، مطلب ایک عجب ماحول۔ یہاں ماحول مختلف ہے چونکہ اب اس طرز کی جنگ نہیں چلی ہے، لیکن اب 1 to 1 معاملہ ہے۔ اور اب جب ڈھیر کیا ہے عمرو بن عبد ود کو، تو سب منتظر ہیں کہ اب کسی بھی لمحے بس ختم ہو جائے گا، تیغ ہو جائے گا، عمرو بن عبد ود ختم ہو جائے گا معاملہ۔ لیکن کچھ ایسا ہوا کہ حضرت علی نے چھوڑ دیا اس کو۔ کیوں؟ جب سوار ہوئے ہیں، جب زیر کیا ہے، بدبخت نے ایک عجب حرکت کی ہے، تھوکنے کی گستاخی کی، اور حضرت علی اتر گئے۔ ارے یہ کیا؟ یہ کیوں کیا؟ اس کو تو زیر کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، اس کو زیر کرنا مشکل کام ہے، لیکن علی بھی تو مشکل کشا ہے۔ علی تو یہ کیوں کیا؟ چھوڑ کیوں دیا؟ اس لیے کہ اس نے تھوکنے کی گستاخی کی۔ علی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے شائبہ تک چلا جائے کہ علی نے کسی ذاتی رنجش یا ذاتی غصے میں کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ حضرت علی کی دوستی بھی محمد اور خدائے محمد کی وجہ سے ہے، اگر علی کی کسی سے دشمنی ہے تو وہ بھی محمد اور خدائے محمد کی وجہ سے، بس اپنا کوئی معاملہ نہیں ہے۔
تو کمال کیا ہے, عمر بن عبد الود کو چھوڑ دیا ہے, اس کے بعد پھر زیر کیا ہے اور پھر قتل کیا ہے. اب یہاں پر وہ صرف زیر نہیں ہوا, نہ صرف وہ زیر ہوا ہے بلکہ مخالفین کا جذبہ زیر ہوا ہے, مسلمانوں کا جذبہ آلہ ہوا ہے, اسلام کا بول بالا ہوا ہے. یہ وہ موقع ہے. رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخی الفاظ کیے. حضرت علی کی آپ شان دیکھ رہے ہیں, علی کی شان تو دیکھیے, کہیں فرشتہ قصیدہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کبھی رسول اللہ کہتے ہیں آج کے دن, خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین یعنی جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. یہ علی ہے. داستان تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, آگے بڑھی ہے. 2 سال اور گزر گئے. مدینے سے 150 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے. یہ علاقہ مخالفین کا گڑھ ہے, یہ علاقہ یہودیوں کا گڑھ ہے, اور ان کی مسلسل سازشوں کی وجہ سے سرکار دو عالم نے اب اس مقام کی جانب پیش قدمی کا فیصلہ کیا ہے. اسے خیبر کہتے ہیں. کچھ دن گزرے ہیں, سرکار دو عالم نے, اب یہ خیبر کا مقام ہے اور پیش قدمی جاری ہے. اب منظرنامہ مختلف ہے. یہ خندق کی طرح نہیں ہے کہ کوئی آ رہا ہے اور خندق نہیں, اب معاملہ اب جا رہے ہیں, اب پہنچ گئے ہیں. سرکار دو عالم نے انڈیا دیا ہے, کل علم کسی بہت خاص کو ملنے والا ہے. اگلا دن ہوا ہے, حضرت علی کو بلایا ہے. آپ آشوب چشم کا شکار تھے, آنکھوں میں تکلیف تھی, آنکھوں پر اللہ جانے کیا منظر ہوگا. جنگ کے میدان ہے, حضرت علی کو طلب کیا ہے, آنکھوں پر جو لگایا ہے لعاب دہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, میں یوں کہہ دوں آنکھوں پر جو لگایا لعاب تو فوری علی ہو گئے شفایاب. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ حضرت علی کی شان دیکھ رہے ہیں, یعنی ابھی بالکل جب پیدائش ہے تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہے, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں پر لگایا لعاب, علی ہوئے شفایاب. اب علی ہیں اور خیبر کا باب. آنکھوں پر لگایا لعاب, علی ہوئے شفایاب. اب علی ہیں اور خیبر کا باب, وہ دروازہ جسے 40 لوگ مل کر بھی اٹھانے میں ناکام ہوتے تھے, حضرت علی نے اکیلے اکھاڑا ہے اور اکھاڑ کے پھینک دیا ہے. اسی مارکے میں مرحب نام کا ایک مشہور جنگجو ہے, وہ آیا, رجس پڑا, اپنا تعارف کرایا, کہتا ہے خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں, مسلح, بہادر, تجربہ کار, جنگجو. حضرت علی کی باری آئی, اس نے کہا تھا نا میں ہوں مرحب, جانتا ہے خیبر. علی بولے میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام رکھا ہے حیدر. شیر, جنگل کے شیر کی مانند, ہیبت والا. آپ نے اس کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. گویا اب اس فضا میں, گویا منظر فضائے دہر میں اب سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں بھئی نظارہ علی کا ہے. مرحب 2 نیم ہے, سرے مقتل پڑا ہوا, اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. یہ ہے رسول اللہ کا علی, حضرت علی پر اعتماد. یہ ہے علی کا رسول اللہ سے پیار. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے سال گزرتے جا رہے ہیں. آپ نے کل سنا تھا نا کہ جب سرکار مکے سے مدینہ ہجرت کرنے جا رہے تھے تو حضرت علی کا کیا کردار تھا. اب دن پلٹ گئے ہیں, اب مکہ فتح ہو رہا ہے, اب دن پلٹ گئے ہیں, لیکن یہاں بھی حضرت علی کا اہم کردار ہے. بھائی کعبے کی تطہیر کا کام حضرت علی سے لیا ہے. کل آپ نے سنا علی چھوٹے تھے تو کیسے سرکار نے گود میں اٹھایا, کل سنا کچھ بڑے ہوئے تو کیسے گلے لگایا. آج منظر جدا ہے, آج علی اور بڑے ہو گئے, اب رسول اللہ کے کاندھوں پر سوار ہے. سو اب منظر کچھ ایسا ہے کہ خدا کا محبوب ہے, کاندھوں پر خدا کے محبوب کا محبوب ہے, اور گھر وہ ہے جو ہم سب کو بہت محبوب ہے. بیت خدا ہے, محبوب خدا ہے, اور کاندھوں پر محبوب خدا ہے. کیا اب بھی کعبے میں کوئی جھوٹا خدا ہے؟ اب نہیں ہے, اب علی آ گئے, تطہیر ہو گئی ہے کعبے کی. داستان تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات کا آخری حج کر رہے ہیں. یہاں بھی حضرت علی کا کردار ناقابل فراموش. واپسی پر ایک جگہ پر رکے, اسے غدیر خم کہتے ہیں. جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. علی کو اٹھایا جیسے کوئی اہم سرمایہ, اور پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اللہ اکبر. بس دامر اپنے گنجائش نہیں ہے, تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. بس میں آ گیا اختتام پر. اب 19 رمضان ہے. حضرت علی
بیت علی سے نکلے. ہم نے مختلف مراحل طے کیے تیزی سے. اب 19 رمضان المبارک حضرت علی بیت علی یعنی اپنے گھر سے نکلے ہیں. بیت علی سے نکل کر بیت خدا یعنی مسجد کوفہ جا رہے ہیں. یہ مسجد کوفہ ہے, بالکل اس کے عقب میں ہی بیت علی ہے. آج بھی موجود ہے, 3 سے 4 منٹ کی واک ہے. بیت علی سے نکلے ہیں, بیت خدا میں آئے ہیں یعنی مسجد میں آئے ہیں. کچھ نمازی سو رہے ہیں, انہیں جگایا ہے. انہی میں سے ایک کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم. سب بیدار ہوئے ہیں, علی نماز کے لیے تیار ہوئے ہیں, صفیں تیار ہو گئی ہیں, نماز کا آغاز ہوا ہے, صدائے اللہ اکبر ہے. تکبیرۃ الاحرام, تلاوت ہو گئی, رکوع, سجدہ, علی سجدے میں ہے, عالم سکتے میں ہے. عبد الرحمن ابن ملجم آگے بڑھ رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ کائنات کے علی سے محروم ہونے کا وقت قریب ہے, حسنین کریمین کے یتیم ہونے کا وقت قریب ہے, جناب زینب کبریٰ کے بے آسرا ہونے کا وقت آ گیا ہے. اس لیے کہ اب ابن ملجم حضرت علی کے قریب آ گیا ہے, تلوار نکالی ہے, زہر آلو تلوار ہے. حالت سجدہ میں حضرت علی کے سر پر تلوار کا وار ہے. فضا اداس ہے, علی خون میں تر ہیں, مسجد میں کوہرام ہے, حضرت علی زخمی ہو گئے. گویا اب آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. اسی عالم میں اب حضرت علی کو خون میں تر گھر لایا گیا ہے. 19 رمضان کو آ گئی, آج 21 رمضان کو حضرت علی نے جام شہادت نوش کیا ہے. علی رکوع میں گئے اور ادا کیا سجدہ. کہا علی نے جو سبحان ربی الاعلی, خدا کے دشمن نے علی پہ وار کیا, لہو میں ڈوب گیا. لا الہ الا اللہ.